بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی وائی ایس کی طرف سے اسلامیات کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کلاسز میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 58 تک پڑھی تھیں اور ان کو سمجھا تھا اور ان پر عمل کرنے کی نیت کی تھی۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 73 تک پڑھیں گے اور سورۃ الاحزاب انشاءاللہ العزیز اس طرح سے ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ان آیات کی ابتدا سے پہلے چند باتیں روز کی طرح نوٹ کر لیں کہ اپنے پاس کاپی، کتاب اور پین پنسل رکھیں۔ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو درس کے آخر میں پوچھیے اور درس کے آخر میں دیے گئے جوابات کو تفصیلی طور پر آپ تلاش کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ دوران درس ہینڈ ریز نہ کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر، گھونگھٹ نکال کر، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر پردے کا حکم دیا گیا ہے امت کی ماں، امت کی بیٹیوں اور تمام کی تمام مسلمان خواتین کو کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ کیا کریں؟ پردہ کر کے نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس طرح سے نکلیں گی تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور نیک و پارسا اور پاک دامن خواتین ہیں، تو ان کو کوئی تکلیف اور ایذا دینے کی کوشش نہیں کرے گا، یا اگر کسی کے دل میں کوئی خیال ہوگا تو وہ خیال ختم ہو جائے گا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ خواتین مسلمان خواتین ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑا لیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں یہ باتیں پھیلا دیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مشہور کر دیا کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس قسم کا، یہ خواتین اس طرح کی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اپنے کردار سے باز نہ آئیں، اگر اپنی افکار سے، اپنی سوچ سے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں، لنغرینک بہم، تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ مطلب تھوڑے بہت دن تو یہ وہاں پر گزاریں گے، لیکن جب یہ اپنا انجام، اپنی تکالیف، اپنی اذیتیں اور دیکھیں گے کہ مسلمان ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو مسلمان ہلاک اور تباہ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے پڑوس میں زیادہ دن نہیں ٹھہر پائیں گے۔ ملعونین، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، یعنی وہ رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان پر اور پھٹکار ہوگی۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی کہ جو لوگ مسلمانوں پر تہمتیں باندھتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو، خواتین کو یا مردوں کو ان کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کو، آپ لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور یہ لوگ پھٹکارے۔ دیکھیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اللہ تعالیٰ کی دوری، تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، یہ دور ہیں اللہ رب العزت سے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہاں پر دیکھیے حکم دے دیا گیا کہ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی عادت رہی ہے کہ اگر ان کے نیک لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے یا
کسی نے بھی نیک لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حمایت میں اتر آئے ہیں، اور پھر برے لوگوں کو، تکالیف پہنچانے والوں کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی یہی طریقہ تھا، اور تم خدا تعالیٰ کے جو طریقہ ہے، جو عادت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا پوچھتے ہیں؟ اصل میں کفار و مشرکین آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے نا کہ آپ جو قیامت کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، حشر ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ جو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم سے، اے نبی آپ سے جو لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو، کیا پتہ قیامت بالکل قریب ہو، آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص فوت ہو گیا، جو شخص مر گیا، دنیا سے انتقال ہو گیا، تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، اسی وقت سے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب اگر وہ اچھا ہے تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کی قبر میں، لیکن اگر وہ نیک بندہ نہیں ہے، برا بندہ ہے، تو قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں ڈال دی جائیں، اس طرح اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ کفار کے لیے، جو لوگ اللہ رب العزت کو اور ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کر رکھی ہے، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے دوری ہے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابدی زندگی، ابد الآباد رہیں گے، ٹھیک ہے؟ خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب انسان فوت ہو جائے گا، تو اب یا تو وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے۔ میں نے بتایا اگر وہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اگر وہ بدکار گناہ گار ہے، نیکوکار نہیں ہے، اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں اس کو تکالیف دی جائیں گی، اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی، اور اسی وقت سے اس کو اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا، چاہے اس نے اچھے کام کیے ہوں یا چاہے اس نے برے کام کیے ہوں۔ خالدین فیہا ابدا، اب اس بات کو سمجھیے کہ اگر وہ جنتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں اور نعمتوں میں رہے گا، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکل کر آگے پیچھے جانے کا اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، مسلمان جو گناہ گار مسلمان ہوں گے، اگر بالفرض وہ جہنم میں جاتے بھی ہیں تو کیا وہ جہنمی ہی ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں، یہاں پر کفار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ باقی جو نیک لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، جو پارسا لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت پر کامل ایمان یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کچھ کم ہیں، اور وہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو جہنم میں بھیج رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پکا جہنمی اور وہیں رہے گا، کلمے کی حالت میں جو بھی دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ جنت میں اور عدل کے ساتھ جنت میں اللہ رب العزت اس کو بھیجیں گے۔ لیکن جہنم سے ہوتا ہوا کیسے؟ کہ وہ پہلے دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو گناہ اور اس کے ساتھ جو برائیاں لگی ہوئی ہیں وہ جل سڑ کر ختم ہو جائیں گی،
اور وہ بالکل حدیث شریف سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائے گا جل کر، پھر اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، جب نہر حیات سے اس کو نکالیں گے تو وہ بالکل تر و تازہ گلاب کی طرح کا ہو جائے گا، اور پھر اس کو جنت میں گناہوں سے پاک صاف کر کے داخل اس طرح سے کیا جائے گا۔ تو دیکھیے وہ ہمیشہ ہمیشہ اب جنت میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اعمال اچھے ہوتے ہیں تو انسان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر دنیا میں اعمال اچھے نہیں ہیں تو انسان کے خاتمے کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے جو احکامات قرآن مجید نے دیے ہیں، جو احکامات احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیے، ان تمام کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ 40 50 60 70 80 سال کی، یہ 100 سال 120 سال 200 سال کی زندگی عارضی ہے۔ آخر نوح علیہ السلام نے بھی تو 950 سال اسلام کی تبلیغ کی، تقریباً 1000 سال ان کی عمر تو ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 950 سال اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد 1000 سال دنیا میں وہ جینے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر کیا کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے، ان کو فوت نہیں ہوئے؟ وہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ زندہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقال فرمایا، وہ منتقل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ 1000 سال کی زندگی جیے ہیں لیکن پھر بھی دنیا سے وہ گئے ہیں، دنیا میں مستقل نہیں رہے۔ تو ہم پھر کس بات پر غرور اور کس بات پر جو ہے فخر کریں کہ ہماری 50 60 70 سال کی زندگی ہم اس میں بڑے تیر مار لیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس 50 60 سال کی زندگی کے امتحانات پر فیصلے فرمائیں گے، نیکوکاروں کو ہمیشہ کی جنت اور بدکاروں کو ہمیشہ کی دوزخ دی جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے لیے جنت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، کیوں؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے خالدین فیہا ابدا، اس میں ابد الآباد رہیں گے۔ جہنم میں کون لوگ؟ کفار لوگ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اچھا، فرما رہے ہیں نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مدد کا۔ اب جہنم میں نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کے کوئی دوست ہوگا کہ ان کی جگہ عذاب سہ لے یا ان کو بچانے کی کوشش کر لے۔ جنت کے اگر وہ داروغے، جہنم کے اگر وہ داروغے سے کہیں گے کہ ہمیں اس جہنم سے نکالا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں موقع نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، اس طرح کی چیزیں پلائی جائیں گی، یعنی ان کو اور سے مزید تر اذیت دی جائے گی۔ اسی لیے لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، دنیا والے دوست بھی ان کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ بہن بھائی سب ان سے بھاگ جائیں گے۔ آگے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، منہ الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں، ٹھیک ہے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیتے۔ تو دیکھیے اس وقت کی حسرت کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ایک بندے کا اللہ نہ کرے بائک غلط چلانے کی وجہ سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ یا پاؤں سے جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے، تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس مجھے یہ بات بتائیے کہ اب اگر وہ حسرت کرتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں بچ جاؤں، تو کیا اس کو وہ وقت لوٹ کر ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا نا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب یہ حسرت کی جائے گی کاش کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے اور ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم نیک اعمال کریں گے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے کی احتیاط بہتر ہے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا سبیلا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا۔ کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ؟ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، گناہ کا کام، برائی کا کام، معصیت کا کام۔ وہ یہ پوچھیں گے تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو اسی لیے یہاں پر یہ بات فرما دی گئی
کہ قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے، اس پر افسوس کریں گے، ندامت کریں گے کہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا ہے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب چونکہ وقت گزر چکا ہے تو اب کیا کیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار ان کو دوگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا مومنا، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام ان سب کو جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جنت میں لے جانے والا، جنت میں چلے جانے والا بنا رہے ہیں۔ تو اب یہ ایسا نہ کریں کہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانا شروع کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کیا۔ کیا اذیت دی تھی یہ بھی سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا ان لوگوں کی، بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب بھی وہ غسل کرنے یا نہانے کے لیے جاتے، سوئمنگ کرنے جاتے، تو وہ کھلی جگہ پر چلے جاتے اور بالکل برہنہ ہو کر وہ سوئمنگ کیا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان میں حیا بہت زیادہ تھی، تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لباس میں ہی اور ان سب مردوں خواتین سے علیحدہ کسی جگہ میں الگ نہایا کرتے تھے۔ اچھا ان کو کفار کی آنکھوں کو یہ بہت چبھتے تھے، اسی لیے کفار اور مشرکین اس وقت کے جو تھے انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری لاحق ہے۔ کیا ہے؟ ان کو کوئی بیماری لاحق ہے، اسی وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں آتے، ہمارے ساتھ آ کر جس طرح سے ہم لوگ یہاں غسل کرتے ہیں اس طرح سے یہ نہیں کرتے۔ خیر ایک دفعہ یہ نہانے کے لیے گئے تو پتھر پہ انہوں نے کپڑے رکھے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر کپڑے لے کر بہہ گیا، ٹھیک ہے، پانی میں بہہ گیا، پتھر پر کپڑے ہیں اور وہ بہتا چلا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کپڑوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار جہاں پر اور لوگ تھے وہاں جب یہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھ لیا انہیں، پھر ان کو کپڑے مل گئے، انہوں نے خیر اپنا لباس پہنا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے ان کو کوئی بھی، یہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بس ان میں حیا غالب درجے کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بے عیب ثابت کیا تھا، دیکھ لو ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وکانا، اچھا تو یہاں پر کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج نہیں پہنچانا، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کر کے نہ کرنا کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ مومنوں، مسلمانوں، یہی حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان پر بھی کوئی عیب نہ لگائیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ، کسی کے اندر کوئی عیب موجود بھی ہو تو اس کی عیب پوشی کریں، کسی کی کوئی بیماری ہو اس کا مذاق نہ اڑائیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ترغیب دی ہے، ورنہ وہ تو قادر ہے۔ اگر ہم کسی تتلانے والے کی، یعنی جو بندہ بولتے ہوئے توتلے پن کا جو ہے وہ توتلے پن سے مجبور ہے، اگر وہ اس طرح سے بولتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں، کیا پتا اللہ نہ کرے ہم اس کا مذاق اڑائیں اور ہماری بالکل زبان ہی بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے بولنے کی صلاحیت ہی چھین لیں۔ اسی لیے ہمیں کسی کے نہ تو عیب کی پردہ فاش کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کے کوئی بیماری ہے اس کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے، کسی کی برائی پر، کسی کے بھی عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، مومنو، خدا سے ڈرو اور بات سیدھی کہا کرو، سیدھی دو ٹوک بات کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، جو سچ ہے سچ کہہ دو، باتوں کو گھما پھرا کر، ٹھیک ہے، باتوں کو رنگ دے کر، باتوں میں چپٹی چپٹی باتیں کر کے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ جو بات سچ ہو، حق ہو اور سیدھی ہو تو وہ بات اسی طرح سے کر لیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ، کون؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو اور لوگوں پر تہمتیں اور لوگوں پر زبان درازیاں نہ کیا کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تو فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک بڑی مراد پا گیا، بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری جائیداد ہو، بہت ساری دولت ہو، نام ہو ہمارا، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہو، ٹھیک ہے، ہمارے آگے پیچھے کام کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہوں، اور ہمیں بہت اچھا عہدہ مل جائے، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو یہ طلب کرتے ہیں، اور ہم جو بندہ اس درجے پر پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسے کامیاب قرار دیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس شخص نے خدا و رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، بات مانی، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، بڑی اس کی مراد پوری ہو گئی۔ یعنی وہ جو چاہتا تھا نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اصل کامیابی اللہ رب العزت نے اسی میں رکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلا جائے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ کوشش کیا کریں کہ جب میں آیات پڑھ رہا ہوں تو توجہ سے سنا کریں، اور ساتھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کی اگر کوئی مسٹیک ہو تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انا عرضنا الامانت، ہم نے بار امانت کا مطلب کیا؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن مجید ہم نے علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمینوں پر، والجبال، پہاڑوں پر، ہم نے کیا کیا؟ پیش کیا کہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے ہیں، آسمانوں پر نازل کر دیتے ہیں، زمینوں پر نازل کر دیتے ہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان ساری کی ساری چیزوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ان کا نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور سے ڈر گئے کہ بھئی یہ تو بہت ہی ذمہ داری والی چیز ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کلام پاک نازل فرمایا۔ میں ایک دفعہ اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی عجیب برکات ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور فرمانے لگے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مطلب کیا؟ اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے یہی کام کیا تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ ساری آیات پھر اس وقت کیا ہوئیں؟ نازل ہوئیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اللہ رب العزت نے پھر کس پر نازل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، سینہ مبارک پر قرآن مجید نازل کیا۔ پھر ان سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ قرآن مجید لیا اور ہم تک پہنچا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر اگر ہم یہ، اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کرتے تو ہم ان کو دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے، پس کر رہ جاتے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے، دیکھیں دم درود کے لیے یہ کام آتا ہے، اور دیگر معاملات میں قرآن مجید کتنا کام آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عجیب برکات اور عظیم برکات ہیں۔ اچھا، تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے یہاں کیا سیکھا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کو، قرآن کو انسان نے اٹھا لیا، مطلب یہ کہ اس پہاڑوں سے، ان آسمانوں سے اور ان زمینوں سے مضبوط انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، کہ انسان تو ایسا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور جہل میں مبتلا ہے۔ لیکن قرآن مجید سراسر علم ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ قرآن مجید جب انسان نے اٹھا لیا اور اس پر عمل کرنے لگ گیا تو اب کیا؟ اب یہ کہ انسان کا ظلم بھی ختم ہو گیا، یہ صفت بھی ختم، جہالت والی صفت بھی ختم ہو گئی، اور انسان کو دنیا میں جینے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ آ گیا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، اس میں ہمارے لیے
کیا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور جسٹ پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم اس کے معانی کو اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی کوئی تفسیر لے لیں، کوئی ترجمہ لے لیں اور اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس قرآن مجید کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہ ایک آئین ہے، یہ ایک دستور ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے آئین امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پہلے لوگوں نے جس طرح ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو بلندیاں دی ہیں اور قوموں کو پست بھی قرآن کی وجہ سے کیا ہے۔ پست کیوں کیا بھائی قرآن مجید کی وجہ سے؟ کہ جب تک قومیں اس پر عمل کرتی تھیں تو بلندیوں کی طرف، عروج کی طرف جاتی گئیں، اور جب اس قرآن مجید کو چھوڑا تو وہ پستیوں میں جاتی گئیں۔ اب آپ اس دور میں دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل، قرآن مجید سے تعلیمات لینا چھوڑ دی ہیں، اسی لیے پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہو چکے ہیں۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں، ویتوب اللہ علیہ، اچھا ان کو کیا کریں؟ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ عذاب دیں۔ ویتوب اللہ، اور خدا علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کریں، ان کو معاف کریں، ان کے گناہوں کو ختم کریں، اور وکان اللہ غفور الرحیم، کیا فرمایا کہ خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرآن مجید کا ہے، نماز کا ہے، احکامات کا ہے، تو ان تمام کے تمام احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اور مجھے اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں ہم، الفاظ معنی آگے۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یدنینا، نیچے کر لیا کریں، جھکا دیا کریں، مطلب ٹھیک ہے۔ ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، وہ خواتین پہچان لی جائیں۔ لنغرینک، ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے، ہم تجھے پیچھے لگ، ان تمام کے الفاظ معنی کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور ان کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ وما یدریک، تجھے کیا خبر۔ اوپر دیکھیں گے یہاں پر جلابیب، جلابیب چادروں کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو واحد اور سنگل آتا ہے وہ چادر ہے، ٹھیک ہے، چادر کو جلباب کہا جاتا ہے، اور جلابیب ایک سے زیادہ چادروں کو کہا جاتا ہے۔ المرجفون، افواہیں پھیلانے والے، افواہیں نہیں ہوتی، خبریں پھیلا دیتے ہیں، کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں پھیلا دیتے ہیں، وہ بھائی فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یجاورون، وہ پڑوس میں نہ رہ سکیں گے۔ برا، اس نے بے عیب ثابت کی، یعنی برات کی، کہتے ہیں نا برات کا اظہار کر دیا، یعنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا۔ قولا سدیدا، سیدھی بات، غیر مبہم، جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے اور جس کا مفہوم واضح ہو، سیدھی سیدھی بات۔ آپ کو کوئی کام دیا جائے، آپ نے کہا میں یہ کام کروں گا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ صاف کہہ دیں میں یہ کام کروں گا، یہ نہ کہ میں کوشش کروں گا اور میں وقت ملا تو کروں گا۔ اگر وقت ہے تو یہ کام کر لیں، اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ بھائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وقت ہے تو یہ کام کر دیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو صاف منع کر دیں۔ عرضنا، ہم نے پیش کیا، ظلومن جہولا، بڑا ظالم اور جاہل، اشفقنا، وہ ڈر گئیں۔ سوالات کی طرف آتے ہیں، تو سوالات میں پہلا سوال ہے، اس سبق کی آیات میں مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ جواب بھی آ جائے گا۔ دوسرا سوال دیکھ لیں پہلے، ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ یہ بھی ہو گیا۔ اب تیسرے سوال کی طرف آ جائیں، قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ نیچے کے دو سوال بھی پڑھتے ہیں اور پھر جوابات کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ دوسرا سوال ہے، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ سوالات کے جوابات دیکھیے۔
پہلے سوال کا جواب ہے سورۃ الاحزاب۔ اچھا، یہ سوال دو طرح سے آ سکتی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، یا سورۃ الاحزاب میں مسلمان عورتوں کے پردے کے حکم کے بارے میں کیا اہمیت اور حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس طرح سے بھی یہ سوال آ سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، یعنی چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ عمل ان کے لیے پہچان کا ذریعہ ہوگا تو کوئی شخص انہیں تنگ نہیں کرے گا، یعنی یہ عورتیں پہچان لی جائیں گی کہ وہ اسلامی گھرانوں کی باحیا پردہ دار خواتین عورتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے، یعنی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے۔ اگر منافق لوگ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں بری بری خبریں اڑاتے اور پھیلاتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم تم کو ان کے پیچھے کارروائی کرنے کے لیے لگا دیں گے، اور پھر وہ تمہاری ہمسائیگی میں زیادہ، ہمسائیگی مطلب پڑوس میں زیادہ دن نہیں رہ سکیں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جان سے مار دیے جائیں گے۔ تیسرا سوال، قرآن حکیم کی سورۃ الاحزاب کی آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ تو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قریب ہی ہو۔ پھر آگے کے سوالات دیکھیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جیسے قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہیں رنج پہنچایا، ویسے مومنوں کو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح کا کوئی غلط گمان رکھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، تو اس کا مفہوم دیکھ لیجئے، اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی سچی اور کھری بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قول سدید وہ ہے جو سچا ہو، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، درست اور غلطی کا کوئی شبہ نہ ہو، ٹھیک اور سنجیدہ ہو، مذاق اور دل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو، دل دکھانے والی بات نہ ہو۔ یہ مطلب ہے قولوا قولا سدیدا کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مرتبہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت و آبرو والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عیبوں سے بری کر کے عزت و آبرو بخشی۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الاحزاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ لوگ جو کچھ پڑھا گیا سورۃ الاحزاب میں، سب سے پہلی نیت یہ کیجیے کہ ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمل میں لانی ہے یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد اس کے تمام کے تمام سوالات کے جوابات مکمل طور پر تلاش کریں گے اور وہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ مختصراً ان کو اپنے پاس یہ جو یہاں لکھے گئے ہیں ان سے کچھ تفصیلاً اور مفصلاً اور ویسے اختصار کے ساتھ ان کے پورے آپ جوابات لکھ کر اپنی کاپیز میں لائیں گے سورۃ الاحزاب کے عنوان کے تحت، اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔